اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جس کی صحیح گنتی اللہ ہی جانتا ہے، اور کئی روایتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس طرح روایتوں میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ بری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور سب سے زیادہ امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں پر مختلف اپنے عذاب نازل فرمائے، جو کہ قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قومیں ہوتی تھی۔ آج انہی میں سے ہم ایک قوم کا واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اہل سرساد کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدِ خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر اس کی روٹیاں پکاتے تھے، لیکن یہ لوگ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ جو بچنے والی روٹیاں ہوتی تھیں ان روٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک اللہ کا نیک شخص وہاں سے گزرا جس نے دیکھا کہ ایک عورت ایک روٹی سے اپنے بچے کا پخانہ صاف کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ اے عورت، افسوس، اللہ سے ڈر اور اس کا خوف کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور کہنے لگی کہ جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈراتے ہو، جب تک سرسال جاری ہے مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناشکرے اور بدگمان لوگوں پر اپنا غضبناک عذاب نازل فرمایا۔ پانی جو زندگی کی اہم ضرورت ہے وہ ان سے چھین لیا گیا، اور یہاں تک کہ قحط نازل ہوا، اور ان کا جو ذخیرہ کیا ہوا گندم تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ آخر کار وہ لوگ مجبور ہو کر ان آلودہ کی ہوئی روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جنہیں کہ ان لوگوں نے ایک پہاڑ سامان بنا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے ایک لمبی صف لگتی تاکہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قریہ کی بھی مثال دی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیاس اور بھوک کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جنہیں وہ انجام دے رہے تھے۔ اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نبی بھی آیا جنہیں کہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آ پہنچا۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر ان لوگوں نے بلخ کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند باندھ رکھا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے آنے والا پانی وافر مقدار میں اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی پر صحیح طور پہ استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض بہت ہی خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان باغات کے درختوں کی شاخیں پھلوں سے اس قدر لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر ان باغات کے نیچے سے گزرتا تو وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو کہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے اس قوم کو شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان میں بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ سے ایک حاکمانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔
انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ لمبا کر دے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تھا تاکہ کمزور بے نوا لوگ تاکہ ثروت مند لوگ ان کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کے آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے ان کے مارب نامی بند کی دیواروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، ان کے باغات، ان کی فصلیں اور شہر سب کچھ پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات میں سے پیلو، بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچ گئی تھی۔ وہاں کے سب پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو کبو نے قوم سبا کے کھنڈروں میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن مجید میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ اور کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔